السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ یہاں موجود علماء کرام، حفاظ کرام، میرے بزرگوں، میری اسلامی بہنوں، آپ کے سامنے ابھی میں نے سورہ زمر سے ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتلاؤ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، یعنی جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس ریزن ہے، جس کے پاس بدھی ہے۔ وہ مرد، وہ خواتین کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ جاہل رہ جائے۔ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اسلام میں سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی مرد کو، کسی خاتون کو دین کی سمجھ مل جائے۔ دین کی سمجھ یہ ہے کہ آدمی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، عقل سلیم کے ساتھ زندگی گزارے۔ دین کی سمجھ یہ ہے کہ حلال و حرام کے اندر تمیز پیدا کرے۔ دین کی سمجھ یہ ہے کہ حق اور باطل کو سمجھے۔ دین کی سمجھ یہ ہے کہ مسائل کو جان کر کے زندگی گزارے۔ میرے بزرگوں، میری اسلامی بہنوں، جب تک ہم دین کو نہیں سمجھیں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کرنا سیکھیں، قرآن میں غور و فکر کرنا سیکھیں۔ اس IAS گلوبل پبلک اسکول کا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ آنے والی جو نسل ہے، یہ جو موجودہ نسل ہے، اس میں دین کی سمجھ پیدا کیا جائے، اس کو قرآن و حدیث کے حوالے سے ایسی سمجھ پیدا کیا جائے کہ جس سے اس کی دنیا بھی بہتر ہو اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے قرآن پڑھنے سے کیا سمجھ پیدا ہوتی ہے، ذرا اس آیت پر غور کیجیے۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو احاطہ کر رکھا ہے۔ اس آیت میں دو چیز ہے، ایک ہے صبر، ایک ہے تقوی، اور دوسری چیز ہے سازش۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے آپ کے خلاف سازش ہوگی، آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے آپ کے خلاف دشمنی ہوگی۔
قرآن نے جو اعلان کیا ہے، قرآن نے جو پیغام کھولا ہے، اس میں دین کی سمجھ یہ ہے کہ اصل مسئلہ سازش کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تقویٰ کا ہے، اصل مسئلہ صبر کا ہے۔ تو جس آدمی کے پاس بھی، جس خاتون کے پاس صبر ہو اور تقویٰ ہو، تو ایسے مرد اور ایسی عورت زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، بتلاؤ جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس دین کی سمجھ ہے، وہ صبر اور تقویٰ کو لے کر کے آگے بڑھے گا۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ دشمنی کو لے کر کے آگے بڑھے گا، وہ سازش کو لے کر کے آگے بڑھے گا، زندگی میں ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اب ایک حدیث پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول دین کی سمجھ کیسے پیدا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، اسی اثنا میں ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ دوڑے تاکہ ان کو زد و کوب کرے، مارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، اور جہاں انہوں نے پیشاب کیا ہے اس پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، کہ آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، آپ اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ سختی کریں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، دین کی سمجھ یہ ہے میرے بھائیوں، کہ جو کام پانی بہا کر کے ہو اس کام کو خون بہا کر کے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے زندگی کے مسائل سے پریشان رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہم آزردہ خاطر رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہم پریشان رہتے ہیں۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، میری ماں اور بہنوں یاد رکھیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے قوم میں تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے بچوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، سبھی کو معلوم ہوگی یہ آیت، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک ہی بات کو دو بار اللہ نے کہا، اس آیت پر ذرا غور کیجیے۔ یہ آیت تعلیم دیتی ہے کہ زندگی میں جب مشکلات آئے تو تم مشکلات سے اوپر اٹھ کر کے سوچو۔ جیسے تم غریب ہو، تمہارے بچے کو پڑھانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تم کو ایسی تجارت کرو، کوئی ایسا کام کرو کہ تمہارے پاس پیسے آئے۔ زندگی میں ناموافق حالات آتے رہتے ہیں، اور ناموافق حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں عسر کو رکھا ہے وہیں وہیں یسر کو رکھا ہے۔ آج یہ گلوبل پبلک اسکول قائم ہوا ہے، بہت سارے مسائل سے دو چار ہوں گے، لیکن ان کے ڈائریکٹر جناب مولانا ارشاد صاحب ہمارے عزیز محترم ہیں، ان کو بہت سارے مسائلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسکول چلانا، اور وہ بھی تعلیمی، وہ بھی دینی اور عصری اسکول چلانا، کہ بچوں کو ایک ساتھ ایسی تعلیم دی جائے جس سے اس کی دنیا بھی سنورے، جس سے اس کی آخرت بھی سنورے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ الحمدللہ اب ہمارے قوم کے اندر بیداری آ رہی ہے، اور یہ تعلیمی بیداری انشاءاللہ رہیکا کو اور رہیکا کے اطراف کے بچوں کو انشاءاللہ اس کے مستقبل کو سنوار دے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آپ جب اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجیں گے، آپ کے پاس پیسے کی کمی رہے گی، آپ پیسے اکٹھا کیجئے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے۔ چونکہ بڑے بڑے محدثین کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ ان کی ماؤں نے محنت کر کے، ان کے والد نے محنت کر کے موٹی موٹی رقم ان کو دی کہ جاؤ بیٹا اور علم سیکھو۔
جہاں آپ علم سکھائیں گے وہاں پر اپنے آپ کو، آپ کی محنت، آپ کی دولت کا خرچہ، آپ کی محنت لگے گی، آپ کی دولت لگے گی۔ جب تک آپ اپنی محنت کرتے رہیں گے اور اپنے بچوں کے پیچھے آپ سرگرداں رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم ہے، علم کی طلب کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس کی جستجو میں نکلتے ہیں، سہل اللہ لہ بہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی بچہ اگر علم دین حاصل کر کے نکلا ہے، ایک ماں نے اپنے بچوں کو صبح اٹھایا، خود نماز پڑھی فجر کی، اپنے بچوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد بچوں کو کھلا پلا کر کے قرآن کی تلاوت کرا کے اور وہ گلوبل پبلک اسکول میں لا کے بچوں کو دے دیتی ہے۔ انشاءاللہ یاد رکھیے کہ آپ کی یہ محنت انشاءاللہ دنیا میں کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بنارس میں ایک صاحب تھے، وہ غریبی سے گزر رہے تھے، کبھی رکشہ چلاتے تھے، کبھی چھوٹا چھوٹا کاروبار کرتے تھے، لیکن اس کا بیٹا پڑھنے میں بہت تیز تھا۔ جب وہ گریجویشن کیا تو اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو دلی بھیجا۔ اسی وقت اسی اثنا میں، اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا پیر ایک حادثہ میں کٹ جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ بیٹے کو جب خبر ملتی ہے کہ ہمارے باپ کا پیر کٹ گیا ہے، اب بابا ہم کو کیسے پیسہ بھیجیں گے، ہم کیسے تعلیم حاصل کریں گے، تو انہوں نے اپنے باپ کو خط لکھا، کہا کہ ابا جان اب ہم پڑھیں گے نہیں، ہم آتے ہیں بنارس میں، چھوٹا موٹا کام کریں گے اور آپ کی والدہ کی اور بھائی بہنوں کی پرورش برداشت کریں گے، خدمت کریں گے۔ باپ نے کہا بیٹا ابھی میرا پیر کٹا ہے، میرا حوصلہ نہیں کٹا ہے، میرا حوصلہ باقی ہے، تم جہاں رہتے ہو وہیں رہو، تمہارا ہر خرچ ہم پورا کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، جب تک آپ کے پاس حوصلہ ہے، ہمت ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اولاد نہ پڑھے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں ناکام ہو جائے۔ اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جس سے اس کو برابر فائدہ ملتا رہتا ہے۔ 3 عمل ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو کچھ لوگ اچھا کام کر کے جاتے ہیں، کچھ لوگ برا کام کر کے جاتے ہیں۔ جن کی سوچ اچھی ہے وہ اچھا کام کرتے ہیں، جن کے پاس دین کی سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ہے، وہ اچھا کام کرتے ہیں، جن کے پاس سمجھ نہیں ہے وہ اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مر بھی جاتے ہو تو یاد رکھو 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تم کو اس کا فائدہ ملے گا۔ پہلا عمل صدقۃ جاریۃ، پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مدرسہ بنا دیا، ابھی یہ گلوبل پبلک اسکول اپنے ابتدائی مرحلوں میں ہے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، آپ ان کی خود مدد کریں یا پھر آپ کے جو جان پہچان والے ہیں اس سے مدد کروائیں تاکہ یہ ادارہ دین دوگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا، آپ نے کوئی مسجد بنا دی، آپ نے کوئی سرائے بنوا دیا، آپ نے کوئی پیڑ پودا لگا دیا، آپ یاد رکھیے جب تک وہ چیز قائم رہے گی انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریۃ۔ دوسرا او علم ينتفع له به، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ملے، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ملے۔ ابھی یہ گلوبل پبلک اسکول ہے، ابھی آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت صحیح قرأت کے ساتھ انہوں نے کیا، ماشاءاللہ بچیوں نے بہترین نظمیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے مختلف عناوین پہ، مختلف موضوعات پہ لب کشائی کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو استاد
جو ڈائریکٹر، جو ناظم، جو گارجین اس میں محنت کرتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ او علم ینتفع لہ بہ، ایسا علم جس سے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ آپ اگر اپنی اولاد کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں نیک کام کر کے جائیں گے دنیا سے، کوئی مدرسہ کھول کر کے جائیں گے، کوئی دین کی کتاب لکھ کر کے جائیں گے، جب تک اس علم سے، اس کتاب سے لوگ فائدہ فیض پاتے رہیں گے، جب تک لوگ اس سے جو کیا کہتے ہیں فیض یاب ہوتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ بہ، نیک اولاد چھوڑ کر کے جانا انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ نیک اولاد جو ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، انگریزی کی تعلیم، ہندی کی تعلیم، میتھ کی تعلیم، یہ سب تعلیم سے آراستہ کریں گے تو انشاءاللہ یاد رکھیے قرآن اور حدیث کی تعلیم کی برکت کی وجہ سے آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو وہ بچہ آپ کے لیے دعائیں خیر کرتا رہے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس گلوبل اسکول کا پیغام یہ ہے دین کی سمجھ پیدا کرنا، تاکہ بچے کے اندر دین کی سمجھ پیدا ہو اور وہ دین کی سمجھ کے ساتھ اپنی دنیا کو بہتر بنائے، اپنی آخرت کو بہتر بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ علم انبیاء کو دیا گیا، یہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے کسی آدمی کو اگر موتی چاہیے تو اس کو سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا، سمندر کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو صرف ٹھنڈی ہوا ملے گی، لیکن سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو موتی وہاں ملے گی۔ جو بچے راتوں میں جاگ کر کے پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، راتوں میں جاگ کر کے پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بہتر بنا دے گا، اس کی آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو وہ تم کو علم دے گا۔ آپ فرض کر لیجئے کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور گھر پر بیٹھ کر کے موبائل دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے جو مربی ہیں، یہاں کے جو استاد ہیں، اس کی محنت پر آپ پانی پھیر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ موبائل ضرورت کی چیز ہے، اس کو عادت کی چیز نہیں بنائیے۔ موبائل دیکھیے لیکن اس پر اچھی چیز دیکھیے، بری چیز نہیں دیکھیے، نہیں تو آپ کی محنت بیکار چلی جائے گی۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم کو علم دے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ علم میں اضافہ کے لیے اللہ سے دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، برابر یاد کیجئے۔ جب بھی پڑھنے لگیے تو اللہ سے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتی ہوں، میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب تک آپ یہ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ معلم خیر ہیں، جیسے یہ گلوبل اسکول کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کیا کہتے ہیں ریکا کی سرزمین پر، الحمدللہ آپ نے دیکھا بچوں نے قرآن سنایا، حدیثیں پڑھی اور تقریر کیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اکبر حتی النملۃ فی حجرہا وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اور چیٹیاں بل میں دعا کرتی رہتی ہیں۔ آپ سوچئے کتنے معزز ہیں، کتنے محترم ہیں، آپ کتنے قابل احترام ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت بھیجتا ہے، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیٹیاں بل میں، مچھلیاں پانی میں آپ کے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں، ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے۔ آخر میں ہم چند باتیں عرض کرنے کے بعد یہ کہنا چاہیں گے، جناب ارشاد عمری صاحب آپ نے یہ گلوبل اسکول کھولا ہے،
آپ کے ان حالات میں بہت سارے ناموافق حالات آئیں گے. ناموافق حالات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہر ناموافق حالات کے ساتھ اللہ نے موافق حالات کو رکھا ہے. ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی کو رکھا ہے. اس لیے ہم کہیں گے آپ کے لیے کہ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس گلوبل اسکول کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو حاسدوں کی نظر سے بچائے. اللہ پاک اس کے جو سالانہ پہلا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے، اللہ اس کو کامیاب بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ اس اسکول کو ایسا تناور جھاڑ بنائے جس سے پھل بھی ملے، سایہ بھی ملے، آکسیجن بھی ملے، جس سے لوگوں کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو، عامت المسلمین کو فائدہ ملے. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.